کام بنانے والے اللہ ہیں تنہا، باقی دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا کام بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب پیدا فرماتے ہیں، کسی کا کام بگاڑنا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب پیدا فرماتے ہیں، لیکن اسباب اللہ کے پابند اور محتاج ہیں، اللہ اسباب کے پابند اور محتاج نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک مکمل نمونہ بنایا ہے کہ دیکھو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ کیسے کام بناتے ہیں۔ یہ ہے وہ سیرت کا خاص پہلو جس کی جانب مجھے آج کی اس گفتگو میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے۔ ایک بچے کی پرورش کیسے ہوتی ہے؟ باپ اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے، ماں اس کو پالتی پوستی ہے، خاندان اس کا محافظ ہوتا ہے، قوم سے اس کو سہارا ملتا ہے، وطن اس کے لیے قابل فخر ہوتا ہے۔ انہی سب میں رہ کر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی بزنس مین بنتا ہے، کوئی لیڈر بنتا ہے، کوئی فاتح عالم بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ظاہری اسباب سے کس طرح خالی کیا؟ ولادت سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ عرب کے ماحول میں یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ چلیں اگلا سہارا والدہ محترمہ تھی، 6 سال کی عمر میں والدہ کو بھی اٹھا لیا گیا، یہ سہارا بھی اٹھ گیا۔ پھر سہارا بنے بوڑھے دادا، تقریباً 110 یا 120 سال کی عمر میں آپ کے بچپن میں دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے کئی چچا تھے، بعض بہت دولت مند اور مالدار تھے، مضبوط اور طاقتور تھے، لیکن وہ آپ کا سہارا نہیں بنے۔ ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا، وہ آپ کا سہارا نہیں بنا۔ حضرت ابو طالب اپنے بھائیوں میں سب سے غریب تھے، وہ آپ کے سرپرست بنے۔ وہ آپ کی کفالت نہیں کر سکتے تھے، آپ ان کی کفالت کرتے تھے۔ آپ بکریاں چرا کر کما کر اپنے اوپر بھی خرچے کرتے تھے، اور ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے بیٹے حضرت علی کی ذمہ داری آپ نے لے لی تھی۔ سارے سہارے ختم ہوتے گئے، نبوت کا اعلان ہوا، خاندان دشمن ہو گیا۔ سگا چچا ابو لہب جس نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں خوشخبری سنانے والی باندی کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا تھا، وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، تبت ید ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ یہ جملہ بتلاتا ہے کہ وہ مالدار تھا، دولت مند تھا۔ چچا دشمن ہو گیا، خاندان دشمن ہو گیا، وطن، قومیت جس پر انسان کو ناز ہوتا ہے، جس کو انسان اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتا ہے، وطن چھوڑنا پڑا۔ آپ وطن سے بے وطن ہو گئے، پوری زندگی آپ کی سہاروں کے بغیر ہے، پوری زندگی آپ کی ظاہری اسباب کے بغیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آپ کو اس سلسلے میں بھی نمونہ بنایا۔ دیکھو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ہر کام بنایا، کہاں ہے آج ابو لہب کی اولاد؟ کوئی ہے جو عتبہ، شیبہ، ربیہ کی طرف اپنی نسبت کرتا ہو فخر کے ساتھ؟ کوئی ہے جو ابو جہل کی طرف اپنی نسبت کرتا ہو فخر کے ساتھ؟ حتیٰ کہ دنیا میں نام باقی رہنے کے لیے عربوں کے ہاں خاص طور سے سمجھا جاتا تھا، ساری دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ اولاد ہوگی تو نام باقی رہے گا۔ آپ کی کوئی نرینہ اولاد بھی باقی نہیں رہی، اور آپ سے زیادہ دنیا میں کس کا نام بلند ہے؟ مشرق سے لے کر کے مغرب تک پوری دنیا میں
فیجی کے جزیروں میں جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے اور مؤذن پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اذانیں آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے اور مشرق سے لے کر کے مغرب تک اذانیں پہنچتی ہیں، ابھی دنیا کے درمیانی حصوں تک فجر کی اذانیں پہنچی ہوتی ہیں کہ پیچھے ظہر کی اذانیں شروع ہو گئی ہوتی ہیں، اور ابھی کنارے تک فجر کی اذانیں نہیں پہنچتی کہ پیچھے ظہر عصر اور مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں آتا جب ہزاروں مؤذنین بآواز بلند اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی پکار نہ لگا رہے ہو۔ اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کا نام، اس کے علاوہ اس دنیا میں تیسرا کوئی نام نہیں ہے جو اتنا لیا جاتا ہو اور اتنا بلند ہوتا ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے ذریعے آپ کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کے اپنے شہر میں کتنے ہوں گے؟ حضرت حسن کی اولاد، حضرت حسین کی اولاد، یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد، اور حضرت فاطمہ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ تو لوگ سمجھتے ہیں نسل ختم ہو جائے گی اگر بیٹا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نرینہ بیٹا بھی جوانی کی عمر تک نہیں دیا، سارے اسباب ختم کر دیے، اور اس کے بعد سب سے بلند آپ کا نام، سب سے زیادہ عزت آپ کو، سب سے زیادہ باقی رہنے والا نام آپ کا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے اسی شہر حیدرآباد میں بیٹھ کر کے حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سیرت پر قلم چلایا تھا تو یہ جملہ لکھا تھا، ہر شخص آیا دنیا سے جانے کے لیے، وہ آئے صرف آنے کے لیے۔ ہر ایک کا نام و نشان مٹ گیا، ان کا نام و نشان باقی۔ حتیٰ کہ آج یہودیوں کے پاس تاریخی طور پر ایسے دلائل نہیں ہیں جن سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ثبوت پیش کر سکیں۔ عیسائیوں کے پاس تاریخی طور پر ایسے دلائل نہیں ہیں جن سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کا ثبوت پیش کر سکیں۔ قرآن نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو زندہ جاوید بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے نام کو زندگی دی ہے، حضرت عیسیٰ کے نام کو زندگی دی ہے، تمام انبیاء کے نام علیہ السلام کے نام کو زندگی دی ہے۔ ورنہ کتنے اس زمانے کی یہودی اور نصرانی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یہ خیالی نام ہے، ہمارے پاس کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ ہندوستان میں جن لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں ہم ان کو نہ پیغمبر کہتے ہیں نہ ان کی توہین کرتے ہیں، اللہ جانے وہ کون لوگ تھے، کس مقام کے تھے، اللہ کو بہتر معلوم ہے، لیکن کسی کے پاس تاریخی طور پر ان کے سلسلے میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں بغیر کوئی نام کے عرض کر رہا ہوں، جتنے نام لیے جاتے ہیں ہندوستان میں، جن کے نام کے عبادت خانے بنائے جاتے ہیں، جن کے نام پر آج نہ معلوم کتنے ہنگامے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، تاریخی اعتبار سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 100% تاریخ کی روشنی میں، ایک ایک عمل آپ کا زندہ ہے، محفوظ ہے، اور قیامت تک زندہ اور محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت کے سامنے اس جملے کا عملی نمونہ بنا کر پیش کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا کام بنانے والا صرف میں ہوں۔ دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔